में हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जिनके बाशिंदों के साथ जुल्म कई दहाइयों से चलता आ रहा है और आज तक जारी है। उन लोगों की कई नस्लें हालत जंग में पैदा हुईं और हालत जंग में ही दुनिया से गुजर गईं। बाकी तमाम मुस्लिम मुल्क के लोग अयाशियाना लाइफ गुजारते रहे, जबकि इस मुल्क के लोग हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे फ़लस्तीन की। वो फ़लस्तीन की तारीख और गजा की तारीख के बारे में बताएंगे। गजा के लोग अपनी जिंदगी इस जंग से पहले कैसे गुजार रहे थे। हमास, जिनका नाम हमने अक्सर न्यूज़ चैनल पर सुना है, ये कौन है और फ़लस्तीन के अहम मकामात कौन से हैं। फ़लस्तीन के लोगों का रहन सहन कैसा है और ये गजा स्ट्रिप क्या है, और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ फ़लस्तीन के बारे में बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। पैलेस्टाइन, जिसे उर्दू में फ़लस्तीन कहते हैं, मशरिक़ वुस्ता की इस्लामी रियासत जिसका कुल रकबा 6220 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 163वें नंबर पे आने वाला छोटा मुल्क है। फ़लस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल नाजायज़ तौर पर कब्जा कर चुका है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन के अंदर ही एक काबज़ रियासत इसराइल का वजूद आ चुका है। फ़लस्तीन के 3.5% रकबे पर पानी है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस है और इसराइल भी इस जगह को अपना दारुल हुकूमत मानता है, जिसे यहूदी जेरूसलम कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है वो भी इसी वजह से है कि इसराइली ज़बरदस्ती बैतुल मुक़द्दस को हासिल करना चाहते हैं। आज से कुछ अरसा पहले जो कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की कोशिश की गई, वो एक मुसलमानों का टेस्ट था कि इनमें कितना ईमान बाकी है, जिसका रिजल्ट इनकी नज़र में ये निकला कि ईमान कमज़ोर हो चुका है। हम कुछ भी करेंगे तो ये आगे से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में भी बेहुरमती की कोशिशें की गईं, लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और आज के दौर में हम बस मजम्मत करके चुप हो जाते हैं। इसलिए आज वो हमारे मुसलमान भाइयों को काट रहे हैं। फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है। अगर हम फ़लस्तीन के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ इसराइल, मगरबी उर्दन, जनूबी शाम, मगरबी लबनान और बहरीरा रूम वाक़या है। अगर फ़लस्तीन की तारीख की बात करें तो इस एरिया में मिस्र, यूनान, शाम, रोमन, फारस और सलीबियों ने हुकूमत की। 638 ईस्वी से 640 ईस्वी में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया था। 1095 में सलीबियों ने मुसलमानों की कत्लो गारत की और खून की नदियां बहाकर बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा कर लिया। 1291 तक सलीबी जंगों का सिलसिला खत्म हो गया और 1516 में सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा कर लिया। पहले जंग अजीम के बाद यहाँ अंग्रेजों ने फौजी हुकूमत कायम की और इनकी हुकूमत के दौरान यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि यहूदियों के पास पैसा था, उन्होंने अरबों से महंगे दामों जमीन खरीदना शुरू कर दी और आबाद होना शुरू हो गए। तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं कि मुसलमानों ने यहूदी मुहाजिरीन को इंसानियत के नाते अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तो इस घर पर यहूदियों ने कब्जा करके मुस्लिम फैमिली को बाहर निकाल दिया और इसी तरह वो पूरे फ़लस्तीन में कब्जा करते रहे। 1933 में जब यहूदियों को हिटलर ने मारना शुरू किया तो यहूदी तेजी से फ़लस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए। इसकी अहम वजह बैतुल मुक़द्दस थी, जो यहूदियों के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद अरबों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ जारी रही। 1936 में अंग्रेजों ने फ़लस्तीन को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तकसीम करने की तजवीज़ पेश की और इसमें यह भी कहा कि बैतुल मुक़द्दस का एरिया आज़ाद रहेगा, जहां कोई भी इबादत के लिए आ सकेगा, लेकिन अरबों ने इसे तस्लीम नहीं किया। इसके बाद ये मसला 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, जिसने फ़लस्तीन को तकसीम करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। इस तरह 15 मई 1948 को फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और नाजायज़ मुल्क इसराइल वजूद में आ गया। उसके बाद भी अरबों ने जंगें भी लड़ी, लेकिन मुसलमानों की नाइत्तफाकियों की वजह से इसराइल तमाम जंगें जीतता रहा। फ़लस्तीन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी शेकल है, जो पाकिस्तानी 68 रुपए के बराबर है। गजा फ़लस्तीन का शहर जो रकबे के लिहाज से 350 मुरब्बा किलोमीटर है।
اور اس کی کل آبادی 22 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ شہر بہت زیادہ گنجان ہے۔ اسرائیل کے مظالم کی وجہ سے انہیں ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس شہر کے دو اطراف میں اونچی اونچی دیواریں ہیں اور ایک طرف مصر کا بارڈر اور دوسری طرف بحیرہ روم ہے۔ پہلے یہ پورے ملک کے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن بعد میں ان کے ارد گرد دیوار کر کے ایک جیل کی طرح شہر بنا دیا گیا۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو غزہ ایک پتلی سی پٹی کی شکل میں ہے، جسے غزہ سٹرپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیوار 1994 میں یہودیوں نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ان کے ارد گرد کھڑی کر دی۔ غزہ میں رہنے والے کچھ لوگ کاشتکاری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگوں کو کام کے غرض سے اسرائیل کے دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ دوستو، آپ کو ایک حیران کن حقائق بتاتا چلوں کہ جب کوئی فلسطینی غزہ سے بیت المقدس یا کسی بھی اور علاقے میں جانا چاہے تو اس کو تنگ اور لمبے راستے سے گزرنا پڑتا ہے، جبکہ اسرائیلیوں نے اپنی روڈ پر فلسطینیوں کو آنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں رہنے والے لوگوں کو پانی ہفتے میں 3 سے 4 دن ملتا ہے، جبکہ اسی غزہ کے دیوار کے باہر یہودیوں کے گھر موجود ہیں، جہاں ان کے سوئمنگ پول کا پانی ایک دن کے لیے بھی بند نہیں کیا جاتا۔ غزہ میں رہنے والے لوگوں کے مطابق اسرائیلی فوجی اکثر تلاشی کا بہانہ بنا کر گھروں میں اجازت کے بغیر گھس جاتے ہیں، اور جب انہوں نے آنا ہو تو اس کا اعلان پہلے ہی لاؤڈ سپیکر میں کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ دروازوں کو کھول دیا جائے۔ اس شہر میں ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تعلیم اور صحت کا نظام بھی بہت ہی ناقص ہے اور بہت سے لوگ کیمپوں میں رہ کر گزارا کرتے ہیں۔ غزہ کے ایک طرف جو سمندر لگتا ہے، اس جگہ پر بھی اسرائیلی نیوی موجود ہے، جو غزہ کے لوگوں پر مچھلیاں پکڑنے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ غزہ کے یہ تمام حالات اس جنگ سے پہلے کے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے فلسطین کے دوسرے شہر بیت لحم کی۔ بیت لحم کا مطلب دا ہاؤس آف میٹ ہے، جس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ شہر بھی مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ شہر بیت المقدس کے کافی قریب ہے اور عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی تھی، جہاں آج عیسائیوں کا پہلا چرچ، جسے چرچ آف نیٹو کہتے ہیں، موجود ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے اس لیے اہم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی اسی شہر میں موجود ہے، جہاں آپ نے نماز ادا کی تھی۔ یہ شہر زیادہ تر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا ہے، اور یہودیوں کے لیے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی شہر میں ملی تھی۔ اس شہر کی کل آبادی 2,50,000 کے قریب ہے، اور اس کا کل رقبہ 10 مربع کلومیٹر ہے۔ اب ہم بات کریں گے فلسطین کے شہر ہبرون کی۔ یہ شہر بھی فلسطین کے انڈر ہے۔ اس کی کل آبادی 2 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر بھی تاریخی اعتبار سے بہت پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، اس لیے یہاں ایک مسجد موجود ہے جسے ابراہیمی مسجد کہتے ہیں۔ دوستو، ایک حیران کن بات بتاتا چلوں، یہ مسجد آدھی مسلمانوں کے پاس اور آدھی یہودیوں کے پاس موجود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک اسی مسجد کے بیسمنٹ میں موجود ہے۔ ایک دروازہ مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے اور دوسرا دروازہ یہودیوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب بات کریں گے دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے شہر کی نیبلوس کی۔ یہ شہر بھی فلسطین کا سب سے پرانا شہر ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ دنیا کی چوتھی پرانی سٹی ہے۔ سب سے پرانی سٹی جیریکو، اس کے بعد دمشق، پھر الیپو اور چوتھے نمبر پر نیپلوس ہے۔ یہاں 1000 سال پرانی مسجد بھی موجود ہے، اور یہاں کے لوگ بھی بہت مہمان نواز ہیں، اور اس شہر کے بازار ایک تاریخی منظر پیش کرتے ہیں۔ اب بات کریں گے حماس کی، جس کا پورا نام حرکات المقاومہ الاسلامیہ ہے، جسے انگلش میں اسلامک ریزسٹنس موومنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ تحریک غزہ کی پٹی میں اسرائیلیوں کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے 1987 میں قائم ہوئی۔ اس لیے غزہ میں زیادہ کنٹرول حماس کا ہے، اور اسرائیل غزہ کو فلسطین کا حصہ ہی نہیں سمجھتا۔
اسرائیل فلسطین کو صرف ویسٹ بینک تک سمجھتا ہے. اب اس میں بھی زیادہ قبضہ اسرائیل کر چکا ہے. حماس غزہ کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اکثر اسرائیل کے حملوں کا جواب دیتے رہتے ہیں. حماس کو امریکہ، انڈیا اور اسرائیل والے دہشت گرد سمجھتے ہیں، اور رشیا، ایران، چائنا اور پاکستان حماس کو بالکل بھی دہشت گرد نہیں سمجھتا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حماس کی مدد ایران، لبنان اور ترکی بھی کرتا ہے، جس سے وہ ہتھیار خریدتے ہیں اور اسرائیلیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اس وقت غزہ کی اسٹرپ کے حالات بہت خراب ہیں. مکمل بلیک آؤٹ ہے، کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں.